24 نومبر اور 26 نومبر کے دوران کیا ہوا، پاکستان کی تاریخ کی ایک خوفناک حقیقت جو پی ٹی آئی کے بیانیے کے مطابق ایک مکمل طور پر میسیکر یا خون خرابہ یا قتل عام تھا وہاں پر ہوا کیا، یہ ڈیفائن کرے گا پاکستان کی سیاست 2025 میں کس رخ اختیار کرے گی، یہ ڈیفائن کرے گا پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی یا خون خرابی کی طرف دوبارہ مائل ہوگی، یہ ڈیفائن کرے گا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ سما نے ایک بہت ہی مفصل رپورٹ کی اور یہ ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ بڑی کامیاب کوشش رہی۔ 4 رپورٹرز اور نیوز ڈیسک اس کے اندر انوالو ہوا کہ 26 تاریخ کی رات کو اور اس سے پہلے 24 سے 26 تک کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے، یہ جوڈیشل انویسٹیگیشن نہیں ہے، یہ صحافیانہ کاوش ہے جس سے آپ کو حقائق کے ذریعے ایک تصویر بنائی جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاسپٹلز کے اندر صورتحال کس قسم کی تھی، سڑکوں کے اوپر کس قسم کا میہم تھا، گولی اگر چل رہی تھی تو کس سمت چل رہی تھی، کس کے پاس اسلحہ تھا کس کے پاس نہیں تھا، اگر لاشیں گری ہیں تو کہاں پر گری ہیں، اگر گری ہیں تو ان کے نشان کہاں پر ہیں، جو لاشیں غائب ہونے کا بیانیہ بین الاقوامی طور پر بنایا گیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو تمام ڈائمینشنز کو اس رپورٹ میں کور کیا گیا، لیکن ہم اس معاملے کو رپورٹ تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، ہم تجزیاتی طور پر جاننا چاہیں گے دوسرے رپورٹرز کی مدد سے بھی کہ اس دن کیا ہوا اور اس دن سے پہلے جو 48 گھنٹے تھے اس دوران کیا ہوتا رہا۔ تو آج کا پروگرام ہم نے نام کیا ہے 24 سے لے کے 26 تک منٹس کا، اور ہم کوشش کریں کہ حقائق کے ذریعے ان لوگوں کے جو عینی شاہد بھی ہیں اور اس کو ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک تصویر بنے جو آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوگی۔ اگر اس معاملے کے اوپر کہیں کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو یہ پروگرام اور یہ تحقیقات اور یہ ٹیسٹیمونیز اس کا حصہ بن پائیں گی۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں قمر المنور صاحب، نمائندہ سما ٹی وی، جنہوں نے اس ٹیم کو لیڈ کیا، اس کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ 3 اور رپورٹرز بھی تھے جنہوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے برابر میں موجود ہیں ذوالقرنین حیدر صاحب، نمائندہ ARY نیوز، جو اس کو تمام رپورٹرز کی طرح واقعے کو کور کرتے رہے، مسلسل کور کرتے رہے، اور یہ بھی عینی شاہدین میں سے ہیں اور انہوں نے اس معاملے کو قریب سے دیکھا اور ان کے پاس جو ٹیسٹیمنی ہے وہ بہت ہی کارآمد ہے، تو ان کا بھی شکریہ۔ ہمارے پاس نعیم جنجوعہ صاحب موجود ہیں، نمائندہ سنو نیوز، جو دوسرے رپورٹرز کے ساتھ شانہ بشانہ یہاں پر کام کرتے رہے، ان کے پاس بھی I'm sure there are stories to tell۔ اور نمائندہ جیو نیوز نورین سلیم جنجوعہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے بھی اس معاملے کو ویسے ہی کور کیا جیسا تمام میڈیا نے کور کیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بالکل عقب میں وہ جگہ موجود ہے جس کو ہم ڈی چوک کہتے ہیں۔ اس تمام قطار میں آپ کو کم از کم 4 نیوز پیپرز کے آفسز نظر آئیں گے، بگ بیوروز۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں صحافی کام کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے صحافی بشمول میرے، رات کو 12:30 بجے تو میں یہاں سے گیا، بہت سارے صحافی صبح 4:30 بجے یہاں سے گئے اور اس کے بعد صبح 7:30 8 بجے تک کام کرتے رہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی بڑی واردات اتنی بڑی ہو جائے، خون خرابہ ہو جائے تو آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہ ہاسپٹل ہے جس کے بارے میں کہا گیا BBC کی رپورٹ کے اندر کہ اس کے اندر اتنی لاشیں لائی گئی تھیں کہ کوریڈور بھر گئے، اتنے زخمی آئے تھے کہ ان کے آپریشن کرنے پڑے انستھیزیا کے بغیر، اور ڈاکٹرز کی ٹیسٹیمنی کے ذریعے بتایا گیا کہ انہوں نے اتنی زخمی حالت میں لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ سب لوگ کیسے پہنچے اس ہاسپٹل تک؟ تو سب کا بہت شکریہ جی، معذرت چاہتا ہوں اس طویل انٹرو کے لیے، لیکن اٹ واز امپورٹنٹ۔ تو آپ نے جب یہ رپورٹ کا آغاز کیا تو پہلے ذرا مقاصد واضح کر دیں کہ اتنا ٹائم کیوں لگا؟ جو ہمیں جلدی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہوتا ہے کہ جب لوہا گرم ہے تبھی آپ کو سٹرائک کرنا پڑتا ہے، تو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ سر کیونکہ جب یہ رپورٹ میں نے شروع کی تو سب سے پہلے میرے پاس یہ تھا کہ جو انفارمیشن تھی وہ بڑی ویگ تھی، ریلیکٹنٹ تھے ہاسپٹلز یہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتے ہوئے، وہ رک رہے تھے، بار بار ہم اپنے سورسز کے ذریعے اس کو گیدر کر رہے تھے تو میں اس کو ری ویریفائی کرتا تھا۔ سو آپ کا آغاز جو ہے اس تحقیق کا وہ ہاسپٹلز کے ذریعے ہوا جہاں پر زخمی یا جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ گئیں؟
جی سر ہاسپٹل سے سٹارٹ آپ کا وہاں سے تھا؟ جی ہاسپٹل سے میں نے اس کو شروع کیا اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ رپورٹرز جو وہاں پہ تھے میں نے یہ جن رپورٹرز کے سارٹس اس میں لگائے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے 3 رپورٹرز اور بھی تھے. میری کوشش تھی کہ زیادہ سارے لوگوں کا اوپینین جو ہے میں لوں اور وہ بالکل ان کو میں نے یہ کہا کہ جو آپ نے دیکھا ہے اس کے حوالے سے بتائیں. وہ سارا انہوں نے بتایا اور اس میں سے میں نے ایکسٹریکٹ کی ان سے کچھ چیزیں اور وہ میں نے اپنی رپورٹ سے. آپ نے ایک 3D ویو کریٹ کیا. لیٹ می آسک یو نورین، آپ نے کیا وٹنس کیا؟ میری ایگزیکٹ جو ڈیوٹی کا جو پوائنٹ تھا جو کہ میں 23 نومبر سے کور کر رہی تھی، جہاں سے انہوں نے انٹر ہونا تھا اسلام آباد اینڈ دے ہیو ٹو موو ٹورڈز ڈی چوک. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا فیصل چوک، فیصل ایونیو. وہاں میری ڈیوٹی لگی تھی. وہاں پر 26 نومبر تک 25 نومبر کی رات تک کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، کسی قسم کے کوئی کلیشز نہیں ہوئے. 24 نومبر کو معمولی کلیشز ہوئے تھے جس میں ینگسٹرز تھے کچھ اور انہوں نے تھوڑا احتجاج کیا تھا. وہ پولیس کی 1-2 شیلنگ کے بعد وہ سارے غائب ہو گئے تھے، ڈسپرس ہو گئے تھے. اس کے بعد اس چوک پر کسی قسم کی کوئی اور کلیشز یا احتجاجی نہیں دیکھنے میں آئے. لیکن 25 نومبر کی رات کو ہم جب نکلے ہیں، جب رینجرز کی جو حادثہ ہوا تھا G9 میں، جب ان کے اوپر جو گاڑی چڑھی اور ان کی لاشیں جب پیمز آئیں رینجرز والوں کی، تب ہم لوگ پھر دوبارہ رات کو 3:30-4 بجے ہم لوگ سب اپنے اپنے سپاٹس پہ واپس پہنچ گئے تھے. 25 تاریخ کو 3:30-4 بجے رات کو آپ ہاسپٹل میں تھی؟ میں ہاسپٹل میں نہیں تھی، میں اپنے اسپاٹ پر تھی. ہاں، لیکن وہ واقعہ ہو گیا، وہ اس کو کور کر رہی تھی. ہاں، وہ واقعہ ہو چکا تھا، اس کو اعزاز سید کور کر رہے تھے اور متی اللہ جان کور کر رہے تھے. وہ جب رینجرز کا واقعہ ہوا ہے وہیں اسی سے ہم لوگ نکلے ہیں اصل میں رات کو اٹھ کے کہ رینجرز کے بندے مارے گئے ہیں. اعزاز اور متی پیمز دوڑے، میں اپنے فیصل ایونیو چوک پہ دوڑی کہ وہ لوگ G9 پر پہنچ گئے ہیں اور فیصل ایونیو سے گزرنے والے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے الرٹ کھڑے ہو جائیں. میں نے وہاں پہ نفری دیکھی، تعینات تھی، رینجرز بھی، پولیس بھی. آئی تھنک جو سنائپرز تھے جو کہہ رہے تھے سنائپرز لگے ہوئے ہیں اور بڑا بھاری اسلحہ ہے، اور وہ آپ نے کیا وٹنس کیا؟ غلط. سنائپرز اور بھاری اسلحے کی تو بات دوسری طرف، جب انہوں نے 26 نومبر کو 12 بجے 12:30 بجے میں اسی اسپاٹ پہ موجود تھی جب انہوں نے کشمیر ہائی وے سے یہاں پہ انٹری ماری ہے، وہاں سے کلاشز ہوتے ہوئے آ رہے تھے، پولیس کو وہ پیچھے دھکیلتے ہوئے آ رہے تھے. پولیس اور رینجرز وہاں جب وہ لوگ انٹر ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، گلیلیں تھیں اور پتھر تھے اور بڑی اگریسو انداز میں جو پروٹیسٹر تھے وہ پولیس کی جانب دوڑ رہے تھے. پولیس کے ہاتھ میں ایسا میں نے کوئی ایسی چیز بھی نہیں دیکھی کہ کم از کم وہ شیلنگ کر کے ان کو پیچھے کر دیں. پولیس اس طرح ڈسبرسڈ ہوئی ہے کہ پولیس نے مجھے بھی دیکھا ہے تو مجھے مشورہ دیتے وہ گئے کہ آگے نہ جائیں، خدا کے لیے یہاں سے ہٹیں اور یہاں سے بھاگیں. پولیس بھی پیچھے بھاگی ہے اور پروٹیسٹرز اب بڑے آرام سے کراس کرتے ہوئے دے موو ٹورڈز ڈی چوک. ذوالقرنین، آپ کہاں پر تھے اور آپ نے کیا وٹنس کیا؟ میں مکمل طور پہ میرا، کیونکہ آپ کہہ لیں کہ میں 26 نومبر کو بھی کور کر رہا تھا، میں یہاں بھی موجود تو یہیں پر تھا لیکن اوورآل جو ہے میں رابطے میں تھا ہر کسی کے ساتھ. جہاں تک تعلق ہے جی کیا زخمی ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، بالکل زخمی ہوئے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ زخمی کیسے ہوئے ہیں. کیا بلٹ انجری ہے، کیا ان کو پتھر لگا ہے، ان کو گلیل لگی ہے، یا ان کو جو ربڑ بلٹ ہے وہ لگا ہے؟ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ میری یہ فائنڈنگز ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گولی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو ربڑ بلٹ سے بھی زخمی ہوئے ہیں، پتھراؤ سے بھی زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ پتھراؤ اور یہ تو بہت زیادہ ہو رہا تھا. اب یہاں پر ڈٹرمائن کرنا، کیونکہ ہم نے یہ خبر آپریشن سے تقریباً کوئی 3 گھنٹے پہلے دے دی تھی کہ آپریشن کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ود ان 3 آورس یہ علاقہ کلیئر کرنا ہے. اس کے لیے تمام لائٹس آف ہوں گی، ٹھیک ہے جی، اور وہی ہوا، لائٹس بھی آف ہوگی. بات یہ ہے کہ ہم جس ایریے میں وہاں پر کسی کے پاس ہم نے ویپن نہیں دیکھا لا انفورسمنٹ کے پاس کہ بھی ویپن. آپریشن کے رات کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں آپریشن کے رات کی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ واضح رہے نا کہ آپ ٹائم فریم کون سی. نہیں میں آپریشن کے رات کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مین ہے بھی وہی کہ وہاں پر وہ کیری کر رہے ہیں ایمونیشن اور جا رہے ہیں، اور جس سے ہمیں واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ جی واقعی فائرنگ کی آوازیں بالکل آئی ہیں اور شدید فائرنگ کی آوازیں تھیں. اس میں کتنی دیر تک چلتی رہی فائرنگ؟ وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ. 10 سے 15 منٹ؟ جی ٹھیک ہے جی 10 سے 15. آپ کو پتا ہے کون فائرنگ کر رہا تھا؟ نہیں، یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کون فائرنگ کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھیڑ تھا، دونوں طرف سے لوگ موجود تھے، نفری تھی، شیلنگ ہو رہی تھی. اس دوران آپ یہ ڈٹرمائن کر ہی نہیں سکتے کہ ایگزیکٹ کون بندہ، یا تو ہم نے فوکس کیا ہو نا ایک بندے پہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں. اب یہ بیسیکلی چیز آنی ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ اس کو کون سی گولی لگی ہے، یہ سرکاری اسلحہ تھا، یہ سنائپر کی جو گولی تھی وہ لگی ہے، یا اس کو ربڑ، کیونکہ اب ایک جدید گن بھی آ گئی ہے ربڑ بلٹ کی. پہلے ہوتا تھا کہ وہ ایک فائر ہوتا تھا،
اب آپ ایک برش مار سکتے ہیں اس کے ذریعے. اس وقت خیر بہت سارے ہم اسلحوں کی مثال دے سکتے ہیں, لیکن وہ ڈٹرمن واقعی آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر نے کرنا ہے. لیٹ می برنگ ان جنجوعہ صاحب آن دس پوائنٹ. آپ کہاں پر تھے اور آپ نے کیا دیکھا؟ اچھا میں 2-3 دن سے جو ہے نا یہاں پہ چنگی نمبر 26 کو بھی دیکھ رہا تھا, 0 پوائنٹ فیض آباد ان سب کو دیکھ رہا تھا. جب ادھر سے یہ قافلہ نکلا تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ آ رہا ہے. آگے گیاس گل صاحب ہیں ڈی پی او اٹک, انہوں نے ان کو کافی دیر وہاں پہ روک کے رکھا اور وہ فائٹ ان کی ہوتی رہی, شیلنگ بھی ہوتی رہی دونوں طرف سے. جب آئے میں اس وقت چنگی نمبر 26 پہ گیا, جتنی تعداد اٹک میں بتائی جا رہی تھی جب وہ وہاں سے کراس کر کے آئے نا تو وہ تعداد تقریباً آدھی رہ گئی تھی. اور جب 0 پوائنٹ اگلے دن صبح جب یہ لوگ پہنچے 0 پوائنٹ میں جو شیلنگ ہو رہی تھی وہ اس طرف سے ہو رہی تھی, یعنی مظاہرین احتجاج کرنے والے ان کی طرف سے ہو رہی تھی. کیونکہ میں اس طرف جو ہمارا آفس ہے ستارہ مارکیٹ کی طرف ہم ادھر سے واک کرتے ہوئے گئے تو اس طرف پولیس تھی, وہاں سے جو شیل آ رہے تھے پولیس پیچھے پیچھے ہٹ رہی تھی, جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرف ہٹ رہے تھے, ہم بھی پیچھے آ گئے. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پولیس نے وہاں سے 26 نمبر چنگی اور پھر 0 پوائنٹ پھر بلیو ایریا وہاں پہ ان کو راستہ کیوں دیا؟ ان کے پاس بھی شیل. اب دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال جب کرتے ہیں کہ راستہ کیوں دیا, تو پھر راستہ روکنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم کنسنسس نہیں ڈیولپ کر پاتے. آپ نے کہا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, اگر اسلحہ ہوتا تو پھر ہم کوئی اور سٹوری بات کر رہے ہوتے. اگر ان کو ڈنڈا مار کر بگایا جاتا, فائرنگ کر کے بگایا جاتا, ایریل فائرنگ, تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ جی ان کو آنے دیتے. تو آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ہم واقعتاً انتظامیہ سے کیا چاہتے ہیں. جب وہ لوگ انٹر ہو رہے تھے اور پولیس جب ہٹی ہے, جو پولیس پوری اچھی طرح بھاری نفری موجود تھی فیصل ایونیو پہ کہ یہاں سے کراس نہیں کرنے دینا, وہاں پہ پیچھے کلیشز ہو رہے ہیں, جو پولیس بھاگ رہی تھی اور جو مجھے بھی مشورے دے رہی تھی وہ کہے تھے ساڈے ہاتھ وچ کوئی کچھ نہیں ہے گا, اے سانو بہت کٹن گے, انہاں دے کول بہت کچھ ہے گا. یہ ان کے ڈائلاگ تھے جو مجھے ایز دے ور ریٹریٹنگ, جی, اور جو مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے. لیکن اتنی تعداد رات کو مجھے نہیں نظر آئی کہ مظاہرین جس طرح نکلے تھے اور بہت بڑی تعداد رات. یہ آپ 26 کی رات جب یہ آپریشن ہوا نا اس وقت میں جو اس آپریشن پہ آتا ہوں, اس کی ٹائمنگ کے اوپر آتا ہوں, فائرنگ کے اوپر آتا ہوں. واپس قمر, اس کے علاوہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ سر میں نے 2 چیزوں کو بڑا تھورولی دیکھا. پہلی یہ چیز تھی کہ کہا گیا کہ اسپتالوں میں کیپیسٹی بہت کم تھی. میں نے جب ڈاکٹرز انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن وہ بڑی دیر ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے مجھے ایون کچھ ویڈیوز دکھائے. انہوں نے کہا چنوک ہیلی کاپٹر پہ زلزلے کے متاثرین کو لایا جاتا تھا اور پمز میں وہ اترتے تھے, ہم نے ان کو بھی ڈیل کیا ہوا ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ جب دوسرا بڑا واقعہ یہ ایک زلزلے کا واقعہ انہوں نے بتایا, دوسرا انہوں نے کووڈ کی مثال دی کہ کووڈ کے اندر جتنے لوگ آتے تھے وہ یہاں پر ہی ٹریٹ ہوتے تھے. میں نے سر جو فگر اکٹھے کیے وہ پولی کلینک جو بالکل سامنے ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 45 جو ہیں وہ ایمرجنسی کے لیے اور 580 جو ہے بیڈز ہم وقت خالی ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہیں کہ 300 ایمرجنسی میں اور 580 جو ہیں یہ بیڈز خالی تھے. میں نے اس کی ریزن پوچھی تو انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور جو دوسرے صوبوں کے پی سے بہت زیادہ مریض آتا ہے, پنجاب سے مریض آتا ہے, وہ مریض نہیں پہنچ سکا. ایمپل جگہ ہمارے پاس موجود تھی جن کو یہاں پہ ٹریٹ کیا جا سکتا. اور یہ ایک ہاسپٹل ہے, یہ ایک ہاسپٹل پمز نہیں ہے. نہیں پمز نہیں ہے. پمز کا انہوں نے الگ فگر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 1257 ٹوٹل بیڈ ہمارے پاس ہیں اور اس 580 بیڈ یہاں پر بھی خالی تھے. یعنی تقریباً 1100 کے قریب بیڈز خالی تھے. تو اگر وہ بیڈز بھی بھر جائیں اور مریض جو ہیں تڑپتے ہوئے کہیں پر پڑے ہوئے ہوں تو پھر 2000 بندے تو زخمی ہوئے ہوں گے. جی سر. اب سر اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا اور اس میں یہ کہا کہ ان کو ٹریٹ جو کیا گیا ان کے ٹریٹمنٹ انہیں انیستھیزیا دیے بغیر. سر میں 2 انیستھیزیسٹ جو ہیں ان سے جا کے ملا, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پہلے وہ میرے پہ ہنسے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے ان سے ریزن پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس پیشنٹ کی پہلے موت واقع ہو جائے گی آپریشن شروع کرنے پہ, اگر ہم نے اس کو بے ہوش نہیں کیا اور اس کو آپریشن شروع کر دیا تو اس کو کارڈیک اریسٹ ہو جائے گا. اس کا ویسے میں آپ کو بتاؤں چونکہ میں نے یہ کانفلکٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے اور میں آپ کو واضح انداز سے بتا سکتا ہوں کہ جو بلٹ کی انجری ہے, جب بلٹ لگتی ہے تو اس کا آپ کو درد نہیں ہوتا کیونکہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے. اس وجہ سے آپ نے موویز کے اندر بھی دیکھا ہوگا جب بلٹ لگتی ہے تو وہ حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے بلٹ کس جگہ پہ لگی ہے. لیکن جب آپ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں اور آپ نے بلٹ کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے یا وونڈ کو آپ نے اسٹچ کرنا ہے تو وہ جراحی کا کام ہے جس کے اندر آپ نے انسٹرومنٹس لگانے ہیں, جس کے اندر آپ نے
چیر پھاڑ کرنی ہے. اس چیر پھاڑ کو انستھیزیا دیے بغیر کوئی ڈاکٹر کر نہیں سکتا, اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا کیونکہ نو بڈی از آتھرائزڈ ٹو ڈو دیٹ. اور دوسرا یہ کہ جو ٹراما جس کے آپ بات کر رہے ہیں جو جنریٹ ہوتا ہے اس سے مریض کی موت واقعہ ہو جائے گی, کارڈک اریسٹ کے اندر چلے گا. دیر آئی ایگری وچ یو, یہ میں نے وٹنس بھی کیا ہوا ہے, ڈاکٹرز نے ریفیوز بھی کیا ہوا ہے جی کہ ہمارے پاس کیونکہ یہ چیزیں موجود نہیں آپریشن نہیں کریں گے. لیکن وہ جو رپورٹ تھی بی بی سی کی اس کے اندر تو وہ ہاسپٹلز کے بندے کوٹ کر رہے تھے, تو وہ کیا وہ آپ نے ان سے ڈسکس جی کیا؟ سر میں نے انہیں وہ لسٹیں دکھائی نا کہ یہ لسٹیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ہم ہاسپٹل کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کے ساتھ جو بھی اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا وہ فرسٹ انفارمیشن جو دے رہا ہے, اگر اس نے کہا اس کو گولی لگی ہے تو ہم اس میں وہ لکھتے ہیں, اگر اس نے کہا اس کو پتھر لگے ہم اس میں وہ لکھیں گے, اگر اس نے کہا ہے کہ جو اٹینڈنٹ آیا نا پہلے وہ باقی اسرٹن کرنا کہ اس کو گولی لگی ہے یہ ایم ایل او کا کام ہے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی ہاسپٹل میں جائیں کسی زخمی کو لے کے, جو کہ مجھے بعض اوقات اتفاق ہوا ہے, ہم سب میں سے کسی نہ کسی کو اتفاق ہوا ہوگا, تو وہ اٹینڈنٹ سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ بندہ کیا ہے, تو اٹینڈنٹ اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق بتائے گا جی کہ میرے خیال میں اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو وہ رپورٹ میں لکھا جاتا ہے. لیکن وہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسٹک رپورٹ کی تفصیلات سے مختلف ہے. جی, اور انہوں نے یہ جو لسٹیں تھی سر ان کو ڈس ایگری کیا کہ یہ وہ تو ہم نے ایک پروگرام کے اندر اہم ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی لڑائی جھگڑا ہو یا گولی لگی ہے, وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچیں گے تو ڈاکٹر جو ہے اس سے پہلے جو پولیس اہلکار وہاں پہ باقاعدہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو انفارم کیا جاتا ہے. ٹھیک, وہ ڈیٹا لکھتا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے ان کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر بھی گھبراتے ہیں کہ بھائی اگر فرض کیجئے اس کو گولی لگی ہوئی ہے اور ہم نے یہ کر دیا ہے, اس کے بعد ایویڈنس ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے. تو اسی لیے پولیس کو پہلے ڈیٹا دیا جاتا ہے. آیا کہ وہ پولیس کے پاس ڈیٹا ہے, جو زخمی وہاں گئے وہاں نوٹ بھی ہوئے ہوں گے, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. وہ تو چیزیں جب یہ اگر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو شامل کرنی پڑیں گی. ہاسپٹل کے سی سی ٹی وی فوٹیج, آپ وہاں پولیس اہلکار تعینات ان کے بیانات آپ کو لینے پڑیں گے. اور ایڈیٹوریلی میں آپ کو بتا دوں اس پروگرام کے توسط بھی اور ناظرین کے لیے کہ جو میری ایڈیٹوریل لائن ہے اس کے اوپر وہ بڑی کلیئر لائن ہے کہ ہمیں واقعتاً اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ہمیں واقعتاً اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے, ہمیں واقعتاً یہ تمام ریکارڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سامنے لانا چاہیے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں یہ تو ہوگی تفصیلات کے پیپر کے اوپر کیا تھا, کتنے مریض آئے, میں ذرا جو عینی شاہدین والا زاویہ ہے وہ لانا چاہوں گا کہ جس جگہ پر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پر میسیکر ہوا ہے, قتل عام ہوا ہے, سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں, لاشوں کو ٹرانسفر کیا ہے. جو شواہد ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں جو زندگی میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر انہوں نے کبھی رپورٹنگ کی نہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر عام کراؤڈ میں اگر گولی لگنے سے فائر کریں 3 بندے اگر ہلاک ہوتے ہیں تو اس کے برابر میں 10 کم از کم زخمی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے 100 بندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کو 10 سے ضرب لے کے دیکھ لیں. اور ہم سب کو پتہ ہے ہم کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر اگر یہ میسیکر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے نشانات تو ہوں گے. تو رپورٹرز نے کیا